بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغات سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے عزت کا سرچشمہ۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اس وقت اسلام اور مسلم قوم پر جو حالات گزر رہے ہیں اور یہ قوم جن حالات سے گزر رہی ہے وہ کسی بھی عقل مند پر پوشیدہ نہیں ہے۔ دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں اکٹھا ہو کر اسلام اور مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش میں ہیں، لیکن اسلام کے نام پر نہیں بلکہ اسلام کو ایک نیا نام دے کر کے، یعنی ارہاب، دہشت گرد، اس قسم کا نام دے کر کے اسلام کو وہ لوگ یا مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جو حکومت اسلامی قانون نافذ کرے وہ دہشت گرد ہے،
جو مسلمان داڑھی رکھ لے وہ دہشت گرد ہے، جو مسلمان اپنا تہبند، اپنا پینٹ اور اپنی شلوار ٹکنے سے اوپر کر لے وہ دہشت گرد ہے، جو حکومت یتیموں اور بیواؤں کے لیے چندہ اکٹھا کرے، مجاہدین کے یتیم بچے اور بیوہ عورتوں کی خبر گیری کے لیے وہ کچھ پیسے اکٹھا کرے وہ دہشت گرد ہے، جس حکومت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ قائم ہو وہ دہشت گرد ہے۔ غرضے کی اسلام کے جتنے کام ہیں ان پر عمل کرنے والے لوگ دہشت گرد شمار ہو رہے ہیں۔ برخلاف اس کے ایک حکومت کے اندر وزیر کے عہدے پر فائز شخص جب علی الاعلان یہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو ذبح کرنے، انہیں مارنے، انہیں کاٹنے کے اندر سب سے بڑا ہاتھ میرا تھا اور میں اس گروہ کی نگرانی اور سرکردگی کر رہا تھا جو مسلمانوں کو کاٹ رہا تھا، اور اعلان کرتا ہے کہ اس کے باوجود ہے کوئی جو مجھے جیل میں کر دے، پھر بھی اسے دنیا دہشت گرد نہیں کہتی۔ ایک 9 سالہ اور 10 سالہ بچہ جو صرف پتھر تو چلا سکتا ہے لیکن بندوق نہیں چلا سکتا، جو پتھر تو پھینک سکتا ہے لیکن بم اور گولہ نہیں پھینک سکتا، وہ اپنے معذور باپ کی پناہ لیتے ہوئے دشمن کی گولیوں سے بچنے کے لیے آہو پکار کرتا ہے، جس منظر کو دیکھ کر کے دنیا کے بڑے سے بڑے پتھر دل لوگ بھی چیخ اٹھے، لیکن دشمن اسے 1 نہیں 2 نہیں درجنوں گولیوں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دیتا ہے۔ پھر بھی دہشت گرد کون ہے؟ وہی بچہ ہے، اور یہ فوجی دہشت گرد نہیں ہے۔ غرضے کی دہشت گردی کے نام پر آج مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ قائم ہے، جسے دیکھ کر کے معمولی علم رکھنے والے مسلمان، کمزور دل مسلمان یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اس وقت سب سے ذلیل جو قوم ہے وہ کون سی ہے؟ وہ مسلم ہے۔ سب سے ذلیل جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ یہ بات کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت کا اصل سرچشمہ جو ہے عام طور پر مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ عزت کہاں سے حاصل ہوگی؟ عزت کس کو نصیب ہوگی؟ عزت کس کو ملے گی؟ اس چیز کو عمومی طور پر مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں اسی نقطے کی طرف آج آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ آخر عزت کا سرچشمہ ہے کہاں؟ ایک مسلمان کو عزت ملے گی کہاں؟ ایک انسان کو عزت کہاں سے ملے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ عزت کے معنی اصل میں کیا ہیں۔ ہماری اور آپ کی زبان میں عزت آبرو کا ہم معنی سمجھی جاتی ہے، لیکن عربی زبان میں عزت کہتے ہیں ایسی قوت یا ایسی آبرو جسے چیلنج نہ کیا جا سکے، ایسی آبرو جسے چیلنج نہ کیا جا سکے۔ اس کے پاس اس عزت کے باقی رکھنے کے لیے، اس عزت کو بچانے کے لیے اس شخص کے پاس قوت بھی موجود ہو تو اصل عزت وہی عزت کہلاتی ہے، ورنہ ہر آبرو شریعت کی زبان میں یا عربی زبان میں عزت نہیں کہلائے گی۔ دوسری چیز جو بڑی اہم اور عقیدے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اصل عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ ملک کو چھین لیتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ عزت اللہ میاں کس کو دیتا ہے؟ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے احکام پر عمل کرنے والوں کو، شریعت کو اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنے گاؤں کے اوپر، اپنی قوم کے اوپر، اپنے معاشرے اور اپنے ماحول پر نافذ کرنے والوں کو
اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وہ آیت جو ہم نے ابھی شروع خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، ملک کا مالک کون ہے؟ تو ہے۔ دنیا کے اندر جتنی حکومات ہیں ہر ایک کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کوئی رئیس بنا ہوا ہے، جو کوئی صدر جمہوریہ بنا ہوا ہے، جو کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، یہ ملک اس کا ملک نہیں ہے، یہ ملکیت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اصل ملک کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جب شام کرتا ہے تو اس حال میں کہ ملک کا ذرہ ذرہ اس کے تابع فرمان رہا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی صبح کرتا ہے ملک کا ذرہ ذرہ اس کی ملکیت سے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ملک اس کا نہیں ہے، یہ ملک کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے تو بادشاہت دیتا ہے، جس کو چاہتا وزیر اعظم بناتا ہے، جس کو چاہتا صدر جمہوریہ بناتا ہے، اور جس سے چاہتا یہ چھین بھی لیتا ہے۔ انسان کی ملکیت کا تو یہ حال ہے کہ جس ملک کے اندر وہ پاؤں پٹکتا تھا تو لوگ کانپ جایا کرتے تھے، ایک وقت آتا ہے کہ اس ملک سے ایک قطرہ پانی بھی اسے پینا نصیب نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس ملک کی سرزمین میں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ، ماضی قریب کی بھی تاریخ ہے اور ماضی بعید کی بھی تاریخ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی عمر میں برکت دی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم و عمل کے ساتھ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کی یہ کیفیت ہے اور ہوگی۔ تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، خیر اور بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ ہر چیز کے اوپر قدرت اور طاقت رکھنے والے ہیں، کسی دوسرے کی قدرت کسی دوسری چیز کے اوپر نہیں ہے۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید العزہ فإن العزة للہ جمیعا، جو کوئی انسان عزت، قوت اور غلبہ چاہتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے، اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ فإن العزة للہ جمیعا، ہر قسم کی عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے وہ لوگ خواہ اس دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے چھوڑ کر کے دوسرے دربار سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سخت مذمت کی ہے۔ سورہ نساء کے اندر دیکھیے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، آپ منافقین کو یہ خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق کون؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اپنا مددگار بناتے ہیں، اپنا ساتھی بناتے ہیں، اپنا ہمراز بناتے ہیں، اپنا پڑوسی بناتے ہیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ، وہ منافق جو اللہ تبارک و تعالی کے مومن بندوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا اولیاء، اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنا مددگار بناتے ہیں، تو ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے پاس مدد ڈھونڈنے جا رہے ہیں، ان سے طاقت اور عزت چاہتے ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے فإن العزة للہ جمیعا، ہر قسم کی عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور آخرت سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر کہ وہ لوگ جو اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ کر کے دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں،
دوسروں کو چڑھاوا چڑھاتے ہیں، دوسروں سے اپنی منت منواتے ہیں، دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ اسی لیے تو نا کہ ان کے لیے آخرت میں وہ باعث عزت بن سکیں، ان کی مدد کر سکیں. تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ بات سراسر غلط ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ان لوگوں نے دوسرے معبود بنا لیے ہیں. کیوں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ان کی عزت مدد کا سبب بن سکیں. تو آپ کہہ دیجئے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان کی عبادت کا وہ لوگ انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے مددگار بننے کے بجائے ان کے دشمن بن جائیں گے. ان کے لیے عزت کا سبب بننے کے بجائے ان کے لیے ذلت کا سبب بن جائیں گے. تو پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات کہ جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. تو عرض میں کر رہا تھا کہ عزت آخرت میں ہے تو دنیا میں ہے تو وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین کے لیے ہے. اسی لیے سورہ منافقین کے اندر اللہ تبارک و تعالی منافقین کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ منافق لوگ کیا کہتے ہیں؟ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں کے عزت والے جو ہیں وہ ذلت والوں کو باہر بھگا دیں گے. عزت والے کون تھے؟ اپنے کو کون سمجھ رہے تھے عزت والے؟ منافقین. اور ذلت والے کس کو سمجھ رہے تھے؟ مسلمانوں کو. تو اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ منافق جاہل ہیں، بے عقلے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ عزت کا سرچشمہ کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے. اسی لیے ذرا دیکھیں، ابھی آپ لوگ تراویح پڑھا کرتے تھے، تراویح کے بعد قیام پڑھا کرتے تھے. دعائے قنوت، دعائے قنوت اگر غور سے سنیں تو اس میں کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی اللہ کا جو ولی بن جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کا جو دشمن بن جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے. فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہر قسم کی عزت کس کے لیے ہے؟ کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے مومن بندوں کے لیے ہے. اس لیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ عزت کا سرچشمہ ایک مومن کو کہاں سے حاصل ہوگا. دیکھیے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ من کان یرید العزہ فإن العزت للہ جمیعا. جو انسان عزت چاہتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ ہر قسم کی عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی عزت اگر کوئی چاہتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کے اوپر ایمان لے آئے، اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آئے. یعنی ارکان ایمان جو 6 ہیں ان 6 کے اوپر ایمان لے آنا ضروری ہے. اس کے مطابق عمل کرے، اور اس عمل کے اندر جو چیز رکاوٹ بننے والی ہو اس سے قتال اور لڑائی بھی کرے. یہ ہے عزت کا سرچشمہ. ایمان، عمل صالح اور جہاد. یہ 3 چیزیں جب مسلمان کے اندر پائی جائیں گی تو مسلمان باعزت ہو کر کے رہے گا. اور یہ تینوں چیزیں جب ختم ہو جائیں گی اور جتنی کمی واقع ہوتی جائے گی ان 3 چیزوں کے اندر، اتنا ہی مسلمان ذلیل اور رسوا ہوتا جائے گا. ایمان، عمل صالح اور جہاد. ایمان، عمل صالح اور جہاد. آج کی مجلس میں آپ کے سامنے صرف ایک بات ان تینوں میں سے رکھوں گا. وہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مومن ہونے کے ناطے ایک مسلمان عزیز کیسے ہوا کرتا ہے. دیکھیے، جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا، ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 رکن ہیں. ایمان باللہ، اللہ پر ایمان.
اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان. یہ ہمارے آپ کے ایمان کا جز ہے نا. ایمان کے 6 ارکان ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہی رہتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان مفصل اسی کو تو کہتے ہیں نا. بچوں کو مکتب میں رٹاتے ہیں کہ بچے پڑھو ایمان مفصل کو. آمنت باللہ وملائکتہ، بچے رٹتے رہتے بغیر اس کا معنی سمجھے ہوئے، بغیر اس کا معنی سمجھے ہوئے بچے رٹتے رہتے ہیں ایمان مفصل کو. تو اصل ایمان، اصل مومن کا جو سرچشمہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. دیکھیے ایک مومن بذات خود اگر وہ مومن ہے تو وہ عزیز ہے. جیسے ہی وہ ایمان لے آیا وہ مسلمان باعزت ہو گیا. جیسے ہی ایمان لے آیا وہ مسلمان باعزت ہو گیا. مسند احمد کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بیان کیا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ ایک کلمہ جس کو کوئی شخص اپنے دل سے کہہ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. ایک کلمہ ہے بس، زیادہ نہیں. اگر کوئی دل سے اور اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے اس کلمے کو کہہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ کلمہ کون ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کلمہ کون ہے. یہ وہی کلمہ ہے جس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو عزت بخشی تھی. یہ وہی کلمہ ہے جس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عزت بخشی تھی. وہ کلمہ کون تھا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو ایک انسان مومن ہو جاتا ہے، یہی اس کے باعزت ہونے کی دلیل ہے. اس کی مثال چاہتے ہیں، ذرا غور کریں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید سے مثال لیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے کیوں نکلے تھے؟ فرعون کے ڈر ہی سے تو نکلے تھے نا. فرعون کے ڈر ہی سے تو نکلے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے. اور جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تو اسی وجہ سے شہر کے اندر آنے سے کترا رہے تھے. لیکن جب نبوت اور ایمان کی دولت انہیں نصیب ہو گئی تو اسی فرعون جو سب سے بڑا ظالم تھا اپنے وقت کا، اسی کے سامنے سینہ تان کر کے آ کر کے کھڑے ہو گئے. ہے کہ نہیں؟ اس سے بھی واضح دلیل دیکھیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون بدبخت نے کن کو جمع کیا تھا؟ جادوگروں کو جمع کیا تھا، ہے کہ نہیں؟ اور شہر کے ملک کے جو بڑے سے بڑے جادوگر تھے ان کو اکٹھا کر کے لایا تھا. ہے بات صحیح کہ نہیں بات صحیح؟ اور وہ فرعون کی کتنی عزت کیا کرتے تھے کہ جب اپنا کرتب دکھانے کے لیے اپنے لاٹھیوں کو اور اپنی رسیوں کو ڈالا تھا تو کیا کہا تھا؟ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. فرعون کی عزت کی قسم کھائی ہے انہوں نے، فرعون کی طاقت اور قوت کی قسم کھائی ہے کہ ہم لوگ غالب رہیں گے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ چند منٹ لگے ہوں گے کہ ان کا کھیل کمزور پڑ گیا موسیٰ علیہ السلام کے کھیل کے مقابلے میں. اگر کھیل ہے تو وہ، حالانکہ وہ معجزہ تھا، کھیل نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی تائید تھی. لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی کو، اپنی عصا کو زمین پر ڈالا ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس اثر کو دیکھ کر کے سارے کے سارے کیا کہہ اٹھے؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. دیری نہیں لگی. وہی جو فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے تھے، اب فرعون کے سامنے ان کا کیا جواب ہوتا ہے؟ فرعون نے کیا کہا؟ تم لوگوں کے ہاتھ اور پیر کو
بدل کر کے میں کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا، اور اگر دایاں پیر کاٹوں گا تو بایاں ہاتھ کاٹوں گا، اور سولی پر لٹکا دوں گا تم کو۔ واضح پڑھے ہیں نا یہ تاریخ کے اندر، قرآن مجید میں صاف اس کا ذکر ہے۔ تو فرعون نے یہ دھمکی دی نا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہی جو فرعون کی قسم کھا رہے تھے، فرعون سے ڈر رہے تھے، کیا کہتے ہیں؟ فقد ما انت قال، جو کچھ کرنا ہے کر جا تو۔ اب جو فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے ہیں، اس سے اتنا خوف ہے، وہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف مومن ہو گئے بس۔ کیا کہتے ہیں؟ فقد ما انت قال، جو کچھ کر سکتا ہے کر جا تو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اس لیے کہ تیرا عمل اسی دنیا کے اندر تک رہے گا بس، آخرت میں تیرا کوئی زور چلنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں تجھے مشقت کر سکتا ہے، لیکن آخرت میری تو نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا، آخر تک معاملہ گیا۔ تو دیکھیے ایمان لاتے ہی ان کے اندر کیسی عزت پیدا ہو گئی، ایمان لاتے ہی ان کے اندر کیسی عزت پیدا ہو گئی کہ دنیا کے سب سے بڑی طاقت کو، دنیا کے سب سے بڑے ظالم کو، دنیا کے سب سے بڑے طاغیہ کو کس طریقے سے انہوں نے چیلنج کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پریشان نہ ہو، سستی نہ دکھلاؤ، غمگین نہ ہو، عزت تمہیں ہی ملے گی اگر تم مومن رہے تو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیابی تم کو نصیب ہوگی، بلندی تم کو ملے گی، بلند تم رہو گے، عزت تم کو ملے گی، بشرطے کہ تم مومن رہو تو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن اگر مومن ہے تو بذات خود وہ باعزت ہے۔ ایک مومن ہونے کے ناطے اس کے اندر عزت پائی جا رہی ہے، اس کی اس عزت کو کوئی چھین نہیں سکتا الا یہ کہ وہ اپنے ایمان کو خراب اور برباد کرنا شروع کر دے۔ ذرا اس کو تفصیل سے لے لیجئے۔ دیکھیے ایمان کا پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لے آنا ہے۔ اللہ پر ایمان لے آنا، اللہ کی الوہیت پر ایمان لے آنا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لے آنا، اللہ کے اسماء اور صفات کے اوپر ایمان لے آنا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی انسان اس بات پر ایمان لے آ رہا ہے کہ اللہ عزیز ہے، عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ تو وہ کسی کے سامنے ذلیل ہوگا؟ کسی کے سامنے جھکے گا؟ کسی سے ڈرے گا؟ جسے یقین ہو جائے کہ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تو وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے گا؟ کسی کے سامنے ذلیل ہوگا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے جسے آج مسلمانوں نے عمومی طور پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اوپر ایمان لے آنا۔ اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ عزیز ہے نا۔ اللہ کا نام ایک کیا ہے؟ قدیر ہے نا۔ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر قسم کی عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ایک مومن کا سچا ایمان اس کے اوپر ہو جائے، وہ کسی کے سامنے جھک سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہمارے خیال سے بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ ہم لوگ غزوہ ذات الرقا سے واپس آ رہے تھے۔ کہاں سے؟ غزوہ ذات الرقا سے۔ تو ایک وادی کے اندر ہمیں ٹھہرنا ہوا، تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو درخت سایہ دار رہا کرتا تھا اس کو کس کے لیے چھوڑ دیتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہم لوگ دوسری طرف چلے جایا کرتے تھے۔ کہا ہم لوگ اسی طریقے سے جا کر کے دوسری جگہ ٹھہرے کہ اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے اور ہم آپ کی طرف بھاگ کر کے آئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بدو اپنا ہاتھ سمیٹے ہوئے ڈرا ہوا اور بڑی ذلت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے ہم سے فرمایا کہ یہ میں لیٹا ہوا تھا، میری تلوار درخت میں لٹک رہی تھی، یہ آ کر کے میری تلوار لے کر کے کہتا ہے کہ اے محمد تمہیں مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ۔ ڈرے، جھجکے، اس سے منت اور سماجت کی، اس کے سامنے ذلیل ہوئے
کیوں؟ اس لیے کہ یہ یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر کوئی میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا دشمن ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. یہ آپ کی یہ جرأت اسے دیکھنی تھی تو کیا ہے کہ اس کی تلوار وہیں پر گر پڑی. آپ نے پوچھنا کہ اچھا یہ بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ تو اب وہاں پر رونے اور گڑ گڑانے لگا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے اگر بندے کو یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہو کہ اللہ عزیز ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ ذو القوت المتین ہے، اللہ ہر چیز کے اندر تصرف کرنے والا ہے، تو وہ بندہ کسی دوسرے کے سامنے ذلیل نہیں ہو سکتا. تو ایک مومن کی عزت کا سب سے بڑا سرچشمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز مومن کی عزت کا سرچشمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان ہے. دیکھیے یہ تین طرح ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان مسلمان کے لیے باعث عزت جو ہے وہ تین طریقے سے ہے. ایک تو یہ ہے فرشتوں کی تعداد کے اعتبار سے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اگر کوئی یہ فخر کرے کہ میرے ساتھ فلاں 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 لوگ ہیں اور تم تو اکیلے ہو، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی حکومت یہ فخر کرے کہ میری تائید کرنے والے فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں ملک کے لوگ ہیں اور ہم تو اکیلے ہیں، لیکن اگر مومن حکومت ہے، اگر مومن بندہ ہے تو اسے اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ فرشتوں کی تعداد موجود ہے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اور دنیا کا کوئی کمپیوٹر جو اسے نہیں اس کا حساب نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حکیم ابن حزام ہیں، علامہ البانی ان کی حدیث صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ بھی وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ تم لوگ بھی وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا آسمان چڑچڑا اٹھا، آسمان آواز کر رہا ہے اور اسے حق ہے کہ یہ آواز کرے. چڑچڑانا سمجھتے ہیں نا؟ ابھی اگر غضنفر بھائی کو لا کر کے اس پر بیٹھا دیا جائے تو اس سے آواز پیدا ہوگی نہیں پیدا ہوگی؟ نہیں لوہے کا ہے، نہیں ہوگی. ہوگی. آزما لیں آپ، اس پر بیٹھ جائیں آپ آ کر کے، اس پر آواز آئے گی نہیں آئے گی؟ گردے کی وہ چارپائی جو لکڑی کی ہوا کرتی ہے اس پر جیسے بیٹھتے ہیں یا تختہ ہوتا ہے اس پر کوئی وزنی چیز رکھی جائے اور کوئی بھاری آدمی بیٹھے تو اس میں آواز آتی ہے نہیں آواز آتی؟ یہی چیز کیا ہے؟ عطیت ہے عربی زبان میں. عطیت، الف تو یہ اور تو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عطیت کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا آسمان چڑچڑا اٹھا اور اسے حق ہے کہ آواز کرے اور چڑچڑائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ رکوع، سجدے یا عبادت کی حالت میں موجود نہ ہو. ذرا سوچیں یہ آسمان زمین سے کتنا بڑا اور کتنا وسیع ہے، اس کے باوجود ایک بالشت جگہ بھی آسمان پر فرشتوں سے خالی نہیں ہے. اس سے بھی واضح طور پر مثال لیجیے آپ دیکھیے بیت المعمور کا نام سنا ہے آپ نے؟ کہاں پر ہے؟ یہ 7ویں آسمان پر ہے اور کعبہ جو ہے اس کے مقابل میں یہ کہیے کہ وہ آسمان والوں کا کعبہ اور قبلہ ہے. جس طریقے زمین والوں کا قبلہ کیا ہے؟ یہ کعبہ شریف ہے. آپ نے فرمایا اس گھر کے اندر، بخاری شریف کے اندر روایت بخاری مسلم میں، اس گھر کا طواف روزانہ کتنے فرشتے کرتے ہیں؟ 70,000 فرشتے کرتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک بار اس کا طواف کر لیتا ہے پھر دوبارہ اسے موقع نہیں ملتا ہے. ذرا سوچ کتنی تعداد ہوگی، مہینے میں کتنی تعداد ہو جائے گی؟ 30 دن کا اگر مہینہ لیجئے تو ایک مہینے میں 7 × 21 لاکھ، ایک مہینے میں 21 لاکھ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اور سال بھر میں کتنے کریں گے؟ ہمارے خیال 2.5 کروڑ فرشتے ایک سال میں اس کا طواف، ایک سال میں. اور جب سے دنیا قائم ہوئی ہے قیامت تک کتنے فرشتے اس کا طواف کر لے جائیں؟ کوئی شمار کر سکتا؟ تو آخر یہ چیز ایک مومن کے لیے باعث عزت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ فرشتوں کا یہ جمگھٹا ہے. وما يعلم جنود ربك
इल्ला हू, अल्लाह के लश्कर को, अल्लाह की फौज को उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। एक वजह तो यह है। दूसरी वजह फरिश्तों के बाइस इज्जत होने की यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदों की मदद इन फरिश्तों के साथ से करता है। इन फरिश्तों से करता ही नहीं करता है। ग़ज़वे बद्र के अंदर, ग़ज़वे हुनैन वगैरह में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की, नहीं मदद की। तो जो अल्लाह ताला उन मोमिन बंदों की मदद फरिश्तों से कर सकता है, वो इन मोमिन बंदों की मदद फरिश्तों से कर सकता है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ताला ने बद्र के मैदान में तुम्हारी मदद की है, हालांकि उस वक्त तुम लोग कमजोरी की हालत में थे। उस वक्त तुम लोग कमजोरी की हालत में थे। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, तुम अल्लाह ताला से डरो, खौफ करो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुम्हारी भी मदद ग़ज़वे बद्र की तरह तुम्हारी मदद अल्लाह ताला करेगा, ताकि तुम लोग शुक्रगुज़ार बनो। इज़ तक़ूलु लिल मुअमिनीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त आप मोमिनीन से कह रहे थे, अलन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन, क्या यह काफी नहीं है कि अल्लाह ताला 3000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करे? काफिर कितने थे? 1000 भी नहीं थे, 900 थे। 1000 निकले थे, 100,000 बनु ज़ुहरा के जो लोग थे वो वापस चले गए थे। मान लीजिए 1000 थे, अल्लाह ने 3000 फरिश्तों से मुसलमानों की मदद की है। तो फख्र करें दुनिया के लोग, मेरे साथ इतनी ताकत, इतनी फौज मौजूद है, फख्र करें। लेकिन एक मोमिन को झुकना नहीं चाहिए, एक मोमिन को दिल्लत का इजहार नहीं करना चाहिए, एक मोमिन को दलील नहीं होना चाहिए। एक मोमिन अजीज हुआ करता है, उसे एक घमंड और फख्र होना चाहिए कि फरिश्तों की इतनी तादाद हमारे साथ है, हमारी मदद के लिए अल्लाह ताला उन्हें भेज सकता है। फज़ाए बद्र पैदा कर, मलाइक तेरी नुसरत को उतर सकते हैं। ये मुस्लिम कतार अंदर कतार, अब भी आज भी मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते कतार अंदर कतार आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है फत्तकुल्लाह, सच्चे मोमिन बनो, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। और इस तरीके से भी फरिश्ते मोमिन के लिए बाइस इज्जत हो सकते हैं कि ये देखिए, अगर आपका जिक्र किसी बड़े की मजलिस में हुआ करे तो आप अपने को बाइज्जत समझेंगे नहीं समझेंगे? समझेंगे ना, कि देखो तुम मेरी बातें करते हो, फला फला लोग भी मेरा जिक्र आपस में बैठते हैं तो किया करते हैं। चे जाए कि अल्लाह ताला के अर्शे बरी और उसके इर्द गिर्द रहने वाले फरिश्ते मुसलमानों का अपने पास जिक्र करते रहे। वल्लाह इंसान ने और मोमिन ने अपनी हकीकत को नहीं पहचाना, अपनी हैसियत को उसने नहीं जाना। आप यहां पर बैठे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने पास मौजूद फरिश्तों में आपका जिक्र कर रहा है कि जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में है, हमसे बेहतर है। तो अर्शे बरी के पास जो फरिश्ते हैं वो भी मुसलमानों के लिए दुआएं देते हैं। यह भी चीज अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाई, एक से ज्यादा जगह। मिसाल के तौर पर सूरे गाफिर के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यहमिलून अल-अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उनके इर्द गिर्द हैं, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, पहला उनका काम क्या है? वो अपने रब की हम्दो सना बयान करते हैं। दूसरा काम क्या है? युमिनून भी, अल्लाह पर ईमान ले आते हैं। और तीसरा उनका काम क्या है? वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान ले आए हैं उनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। सोचे कितना अहम मकाम है आपका। अगर मोमिन है तो वो हमारे और आपके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। क्या कहते हैं? रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, ऐ अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपने इल्म से हर चीज का आपने इहाता कर रखा है। फगफिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक, वो लोग जो तौबा करते हैं और तेरी राह इख्तियार करते हैं उन्हें माफ कर दे और उन्हें जहन्नम के अजाब से बचा ले।
اے اللہ تعالیٰ وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، جس جنات عدن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے اس جنت کے اندر انہیں داخل کر، صرف انہیں نہیں بلکہ ان کے باپ، ان کی بیویوں اور ان کے بچوں میں سے جو لوگ نیک اور صالح ہیں۔ تو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ فرشتے جو ہے ہمارا وہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، دیکھیے یہ بڑا اہم نکتہ ہے اور ہم لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق وہاں پر تشریف فرما تھے، اور ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دینے لگا، گالی دیے جا رہا ہے، برا بھلا کہے جا رہا ہے اور آپ خاموش ہیں۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں، آپ بغل بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ جب بہت دیر تک برا بھلا کہتا رہا، اس لیے کچھ نالائق لوگ ہوا کرتے ہیں کہ ان کے باتوں کا جواب نہ دیجیے تو سمجھتے ہیں کہ میں جیت رہا ہوں، میں کامیاب ہوں، میں حق پر ہوں، اور اپنی زبان لمبی کر لیتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خاموش رہے تو وہ جو ہے اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگا، تو ان میں سے دو ایک باتوں کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک بات کا جواب دے دیا، ایک دو باتوں کا۔ یہ کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے چلتے بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ ہنستے رہے، اور جب ہم نے صرف ایک بات کا جواب دیا، دو بات کا جواب دے دیا، اس کی باتوں کا جواب دے دیا، تو آپ چھوڑ کر کے چلتے بنے، پیچھے بھاگ کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ بیٹھے مسکراتے رہے، اور جب ہم نے اس کی باتوں کا جواب دے دیا تو آپ ناراض ہو کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہا اے ابو بکر تمہیں نہیں معلوم ہے جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کی ساری باتوں کا جواب دے رہا تھا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کی ساری باتوں کا جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے اس کی باتوں کا جواب دے دیا تو اب فرشتہ خاموش ہوا اور شیطان تمہارے بیچ میں کود پڑا ہے۔ تو میں ایسی جگہ بیٹھنے والا نہیں ہوں جہاں پر شیطان آ جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایک مومن کی طرف سے کس طریقے سے دفاع کرتے ہیں۔ تو جو زبان سے مومن کی طرف سے دفاع کر سکتے ہیں وہ طاقت کے ذریعے مومن کی طرف دفاع نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے اس سے بڑی عزت کوئی انسان حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان مومن کے لیے باعث عز و شرف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر بھی ایمان مومنین کے لیے باعث عز و شرف ہے، دو وجہ سے۔ اس وجہ سے کہ اگر لوگ فخر کریں کہ میرا ساتھی فلاں فلاں ہے، میرے پاس فلاں فلاں لوگ بیٹھتے ہیں، تو ایک مومن کو فخر یہ کرنا چاہیے کہ اس کا ساتھ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں کے ساتھ کرے گا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ کون لوگ؟ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ایک انبیاء پر ایمان مومنین کے لیے باعث عز و شرف ہے۔ اسی لیے شاید آج سے پہلے آپ لوگوں نے اس نقطے کے اوپر غور نہ کیا ہو، بلکہ بہت سے طالب علم اس پر غور نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، کتنے پتھر کھانے پڑے ہیں۔ بلکہ مسند احمد کی مجھے ایک حدیث یاد آئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار صفا پر یا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو کر کے، غمگین ہو کر کے بیٹھے تھے، آپ کے پیر وغیرہ سے خون بہ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالموں نے آپ کو پتھر مار کر کے لہو لہان کر دیا تھا۔ اکیلے بیٹھے ہیں پورے مکے کے اندر ہے۔ دنیا کی نظر میں یہ بے عزتی ہے کہ نہیں بے عزتی ہے؟ لیکن حق بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں یہ بے عزتی نہیں بلکہ عین عزت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فعل بی ہؤلاء وفعلوا، تم دیکھتے نہیں کہ ان بدبختوں نے میرے ساتھ کیا 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 ہے؟ کیا 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 ہے میرے ساتھ ان بدبختوں نے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد تمہیں میں کوئی نشانی نہ دکھلاؤں، تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمہارا کیا مقام ہے، تم اس سے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں کیا عزت دی ہے تمہیں نہیں معلوم ہے؟ کہا کہ دکھلائیے، کہا کہ وہ درخت جو دور دکھائی دے رہا وادی کے نیچے اسے آپ اشارہ کریں۔ آپ نے اسے بلایا، اشارہ کیا، اور دھیرے 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 آ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، دھیرے دھیرے آ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اسے کہیے کہ واپس چلا جائے۔ آپ نے اشارہ کیا، وہ واپس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا، حضرت جبریل نے فرمایا کہ دیکھ لیا؟ آپ نے فرمایا حسبی حسبی، بس میرے لیے یہ کافی ہے، میرے لیے یہ کافی ہے۔ اگر یعنی میرا یہ مقام ہے، میری یہ عزت ہے، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جاندار نہیں بلکہ بے جان چیز بھی میری قدر کرتی ہے، میرا حکم مانتی ہے، تو اس سے بڑا شرف کس کو حاصل ہونے والا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی تو اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلانا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مکہ کے لوگ آپ کو بیت اللہ شریف میں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ساتوں آسمان کے فرشتے اور بڑے سے بڑے نبی آپ کو اہلاً و سہلاً مبارکبادی آپ کو پیش کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مکہ کے لوگ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ 1,24,000 نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلانا تھا۔ تو ایک مومن نبیوں پر ایمان لانے کے بعد اسے یہ عزت حاصل ہونی چاہیے کہ ہاں میرا ساتھ کن لوگوں کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے اور صالحین کا ہے۔ اور دوسری وجہ سے باعزت اس لیے مومن ہے کہ جب نبیوں پر وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کا یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جو نبیوں کی مدد کر سکتا ہے وہ اللہ میری بھی مدد کرے گا۔ وہ اللہ جو اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر سکتا ہے وہ میری بھی مدد کرے گا۔ وہ اللہ جو موسیٰ، عیسیٰ، زکریا کی مدد کر سکتا ہے وہ میری بھی مدد کرے گا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، البتہ ضرور بھی ضرور میں مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کے اندر بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اللہ تعالیٰ جس دن گواہوں کو کھڑا کرے گا۔ یعنی اللہ مومن کی مدد اور نبیوں کی مدد اس دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے۔ تو مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جو غار کے منہ تک پہنچ کر کے بھی دشمنوں کو واپس کر سکتا ہے وہ اللہ میری بھی مدد کر سکتا ہے۔ وہ اللہ جو موسیٰ علیہ السلام مدد اس وقت کر سکتا ہے کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر تھا، نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن عین اس وقت جب فرعون کا لشکر قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اضرب بعصاک البحر، مارو اپنی لاٹھی کو سمندر کے اندر، ایک کے بجائے 7 راستے پیدا ہو، 12 راستے پیدا ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو جو بندہ نبیوں پر ایمان لے آئے گا اسے یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں یقیناً ہم باعث عزت ہیں، عزت ہمیں حاصل ہے، نبیوں کے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو عزت حاصل نہیں ہے۔ نبیوں کے اوپر ایمان نہ لانے والوں کا حشر بھی اس کے سامنے واضح ہوگا کہ نبیوں پر ایمان نہیں لے آئے تو بدر کے میدان میں اچھے سے اچھے بڑے لوگ کیا ہو گئے؟ ڈھیر ہو گئے۔ وہ ابو جہل کو مارا ہے کس نے؟ تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے، ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کا ایمان نبیوں کے اوپر تھا اور ابو جہل بدبخت نبیوں پر ایمان نہیں لے آیا تھا۔ تو ایمان لے آنے کے بعد انبیاء علیہ السلام پر ایک مومن کو باعزت ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کی کتابوں پر ایمان
اللہ کی کتابوں پر ایمان بھی ایک مومن کے لیے باعث عزت ہے. وہ کس طریقے سے, وہ کیسے, اس پر غور کریں. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اگر مجھے عزت نہ دیتا تو اتنی عظیم کتاب پر ایمان لانے کی مجھے توفیق بھی نہ بخشتا. سب سے عظیم کتاب اور جو سب سے عظیم نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے قرآن مجید پر, اسی طریقے سے دوسری کتابوں پر ایمان لے آنا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر اتارا ہے. اگر ہمیں عزت نہ دینی ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہمیں توفیق نہ ہوتی کہ ہم ان کتابوں پر ایمان لے آئیں. ایک وجہ تو یہ ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. اور دوسری وجہ باعث عزت ہونے کی کہ جب وہ اس کتاب کو پڑھے گا, اس کتاب کو پڑھے گا اور اس کتاب کے اندر بار بار وہ قصے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مومن بندوں کی کیسے مدد کی ہے اور وہ کیسے باعزت ہو کر کے زندگی گزارے ہیں, تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ذلیل ہونا چاہے گا. وہ اصحاب اخدود کا قصہ پڑھے گا کہ ایک بچہ ہے جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. ہے کوئی ہتھیار اس کے پاس نہیں, ہتھیار اس کے پاس, وہ بھی بڑا بچہ بھی نہیں ہے, طاقتور بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مدد کیسے کرتا ہے. واللہ جو عزت اس بچے نے حاصل کی ہے دنیا کی ساری طاقت صرف کر کے بھی وہ عزت نہیں حاصل کی جا سکتی. وہ ظالم بادشاہ حکم دیتا ہے اپنے درباریوں کو کہ لے جا کر کے اسے سمندر میں ڈال دو. اللہ تعالیٰ سے وہ بچہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بچا لے. کشتی ڈگمگاتی ہے, سارے کے سارے ڈوب گئے, بچہ بچ جاتا ہے. کوئی ہتھیار تھا اس کے پاس, کوئی طاقت تھی اس کے پاس, کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا. نہ اس کے پاس بم تھا, نہ اس کے پاس جہاز تھے, کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں تھی. لیکن تھا کیا اس کے پاس؟ ایمان تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا تھا وہ چیز اس کے پاس موجود تھی. تو ایک مومن جو اللہ پر ایمان لے آتا ہو وہ ایسا ایمان کیوں نہیں رکھتا؟ وہ اپنے کو ذلیل کیوں سمجھتا ہے؟ وہ دوسروں کی ٹکڑوں پر, دوسرے کی طاقتوں پر کیوں بھروسہ کرتا ہے؟ پہاڑ پر لے جاتے ہیں بادشاہ کے درباری کے, پہاڑ پر اسے ڈھکیل دے, لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ بچہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بچا لے. اللہ نے بچا لیا. آخر میں وہ بچہ کیا کہتا, دیکھیے عزت, آخر میں بچہ کیا کہتا ہے, ثابت کر دیتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت آپ ذلیل ہیں اور میں عزیز ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کافر ہیں اور میں مومن ہوں. کہتا اے بادشاہ سلامت آپ اس طریقے سے مجھے نہیں مار سکتے. دیکھیے یہ عزت, آپ اس طریقے سے مجھے نہیں مار سکتے. البتہ جو طریقہ میں بتاؤں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو ہو سکتا ہے آپ مجھے مار دیں. بتایا کہ مجھے ایک بڑے میدان میں سارے لوگوں کو جمع کیجئے اور اونچی سے اونچی جگہ پر مجھے لٹکائیے, میرا ترکش نکالیے, اس میں سے ایک تیر لیجئے, ہے کہ نہیں, اور اس تیر کو یہ کہہ کر کے مانیے کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام, اس غلام کے رب کے نام سے میں تیر پھینک رہا ہوں. دیکھیے بادشاہ کیسے ذلیل کیا بادشاہ کو. بادشاہ کے نام سے نہیں, بادشاہ کے کسی درباری کے نام سے نہیں, کیا اس غلام کے رب کے نام سے میں مارتا ہوں. یہ کرنا تھا کہ سارے شہر کے لوگ مومن ہو گئے. بچہ مر گیا, باعزت ہو کر کے بے عزت ہو کر کے مرا ہے. واللہ اتنی بڑی عزت دنیا کی کوئی طاقت صرف کر کے اور دنیا کی کوئی دولت صرف کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی کہ سارے کے سارے لوگ اس بچے کا کلمہ آپ پڑھنے لگے کہ ہم اس بچے کے رب کے اوپر ہم ایمان لے آئے, اس بچے کے رب کے اوپر ہم ایمان لے آئے. تو جو لوگ اللہ کی کتابوں میں یہ واقعات پڑھیں گے, اس قسم کی باتیں پڑھیں گے, ان کا ایمان کیوں نہ مضبوط ہوگا اور انہیں عزت کیوں نہ نصیب ہوگی. مختصر طور پر یہ کہ یوم آخرت پر ایمان بھی مومن کے لیے باعث عزت ہے, باعث شرف ہے. وہ تین طریقے سے, ایک طریقے سے تو یہ کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے, کوئی چیز نہیں. اور دوسرا اس طریقے سے کہ دنیا کی وسعت آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے, جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور تیسرا اس وجہ سے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کتنے دن کی ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتی, ہے کہ نہیں ہے. پہلی بات ذرا سوچیں کہ غور کریں, تین چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ دنیا اپنی ساری زیب و زینت کے ساتھ ساتھ
آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جو انعامات دے عطا فرمائیں گے اور جو دولت دیں گے اس سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی نفس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا کر کے رکھی ہیں۔ آپ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو نہ تو کسی کی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ ہی کسی کے کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں وہ چیز کھٹکتی ہے۔ تو جو مومن اس بات پر ایمان لے آئے گا آخرت کے اوپر، دنیا اس کے کوئی حیثیت رکھے گی؟ دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے اپنے کو دلیل کرے گا؟ وہ نہیں دلیل کرے گا۔ اس سے بھی ذرا آگے بڑھیے، اس سے بھی ذرا آگے بڑھیے۔ مسند احمد اور ترمذی میں گرام حضرت ابو سعید کی روایت، خود حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے یہ ناخون میں جتنی میل جمتی ہے، کتنی میل جمتی ہے؟ 1 کلو ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ 1 پاؤ ہوگی؟ جی 1 درہم ہوگی؟ گرام ہوگی؟ چلیے مان لیا 1 گرام ہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت سے اگر اتنی مقدار بھی کوئی چیز آ جائے، کتنی مقدار؟ جتنی تمہارے ناخون کے اندر رہا کرتی ہے، تو زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری روشن ہو جائیں گی۔ بولا سوچے جس مومن کا ایمان اس جنت کے اوپر ہو، وہ اس جنت کو چھوڑ کر کے پھر کو کہیں دلیل کر سکتا ہے؟ اس کو داؤں پہ لگا سکتا ہے؟ کبھی نہیں لگائے گا۔ ذرا سوچیں، صحیح حدیث ہے کہ انسان کے ناخون کے اندر جتنی مقدار میں میل جمتی ہے، اتنی مقدار کی جنت سے کوئی چیز اگر دنیا میں آ جائے تو زمین اور آسمان کی ساری چیزیں روشن ہو جائیں گی۔ اور آپ نے فرمایا اگر جنتی ایک آدمی، جنت کا ایک آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس جنت کے اندر داخل کرے، اور یہ اس عمل کی توفیق بخشے کہ ہم اور آپ ایسے عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق ٹھہریں۔ اگر جنت کا ایک آدمی بھی اس روئے زمین کی طرف اپنا رخ کر دے تو چاند اور سورج کی روشنی بالکل ختم ہو جائے گی، مات پڑ جائے گی، گہن لگ جائے گا چاند اور سورج میں۔ تو جس کا یہ یقین ہو کہ جنت کی یہ نعمتیں ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اسے دلیل کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے۔ تو جنت کی حقیقت سنتے ہوئے بخاری شریف کی ایک حدیث لے لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت میں رہنے والی ایک عورت یعنی ایک حور اگر روئے زمین کی طرف دیکھ دے تو زمین اور آسمان کے بیچ کی چیز بالکل روشن ہو جائے گی اور خوشبو سے ساری دنیا بھر جائے گی، اور اس کے چہرے، اس کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے 1 میٹر یا 2 میٹر کا، جتنا بڑا بھی دوپٹہ ہو، اس کے چہرے کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ صرف ایک دوپٹہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہو۔ اس طریقے سے مجھے یاد آئی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے خیال سے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ پہنا جس میں یہاں پر زری کا کام ہوا تھا، سونے سے کام ہوا تھا۔ جب آپ پہن کر کے باہر نکلے تو لوگ چھونے لگے اور دیکھنے لگے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس کے بارے میں فکر کرتے ہو، سعد ابن معاذ کا جو مندیل دستی اور رومال ہے جنت کے اندر، وہ اس سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے، اس سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ اور جہاں تک جنت کی چوڑائی کا تعلق ہے، کتنی لمبی اور کتنی چوڑی ہے، کتنی لمبی اور چوڑی ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو ایک ملک ملے گا، ایک گاؤں ملے گا، ایک صوبہ ملے گا،
ایک گھر بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک گھر بنانے کی زمین ملے گی، جگہ ملے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جنت کے سب سے ہلکے درجے کے آدمی کو جو جنت میں ملنے والا ہے وہ کتنا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہلکے درجے کا جنتی جو اسے کیا ملنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبد المسعود وغیرہ کی روایت جو مسلم شریف وغیرہ کے اندر ہے، لمبی روایت ہے، اگر اسے میں بیان کرنے لگوں تو آپ وقت ذرا گزر جائے گا. ذرا اسی ایک روایت کو آپ آخر کا حصہ دیکھیے کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو سوچ تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ سوچنے لگے گا، کتنا سوچے گا؟ وہ تو یہی سوچے گا بھائی مجھے دنیا کے برابر مل جائے، ایک ملک کے برابر مل جائے، وہی بہت بڑا چیز ہے. بڑی مصیبت سے چھوٹ کر جنت میں آئے ہیں نا، چلو ایک گھر ہی مل جائے جنت میں. اللہ کرے نہیں، تمنا کر، تو سوچ، خواہشیں کر، کتنی خواہش کرے گا، یہاں تک کہ اس کی خواہش ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یہ قبول ہے کہ تجھے دنیا کے برابر جگہ اس جنت میں دوں؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، دنیا کے برابر مجھے کہاں ملنے والا ہے؟ اللہ کہے گا تجھے ایک دنیا نہیں، دو نہیں، تین نہیں، دنیا کی 10 گنا برابر تجھے میں دینے کے لیے تیار ہوں جنت کے اندر. یہ سب سے ہلکے درجے کا جنتی ہے. کتنا؟ سب سے ہلکے درجے کا. تو جس شخص کا ان باتوں پر ایمان اور یقین ہو وہ دنیا کے اندر ذلت محسوس کرے گا؟ قتل کر دو اسے، کاٹ ڈالو اسے، ذبح کر ڈالو اسے، اس کی بوٹیاں بنا ڈالو، لیکن کبھی اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا اس سے چھوٹ جائے. اسی لیے حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے اندر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. بڑھو اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی پہنائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ جنت اتنی بڑی جنت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہا کہ یہ تو بڑی اچھی سی چیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس جنت کا وارث بنوں، اس میں داخل ہو جاؤں. چنانچہ لڑائی کرنے تیار ہوئے لڑائی کے لیے، اور سوچا کھجور نکال کر کے کھا لے تاکہ تھوڑی سی طاقت آئے، لیکن یہ گوارا نہیں ہوا. کیوں؟ ایمان ہو گیا جنت کے اوپر. پھینک دیا اپنی کھجور کو، کہا کھجور کھانے تک میں زندہ رہوں، یہ تو بڑی لمبی عمر ہے، یہ تو بڑی لمبی عمر ہے. چنانچہ کھجور کو پھینکا اور قتال کیے اور شہید ہو گئے. غزوہ بدر میں سب سے پہلے شہید وہی تھے. تو جنت کتنی لمبی چوڑی ہے، جس کی پہنائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو دنیا اس کے مقابلے میں کیا اہمیت رکھتی ہے. اسی طریقے سے دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہوگی؟ کتنا دن زندہ رہے گا کوئی؟ اگر ایکسیڈنٹ سے اس کا انتقال نہ ہوا، کسی نے مار نہ دیا، تو کتنا دن زندہ رہے گا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، کتنا زندہ رہے گا؟ 100 سال کتنا زندہ رہے گا؟ لیکن آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے، جنت کی زندگی کتنی بڑی ہے، کوئی پتا ہے؟ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. وہ مسلم شریف کی روایت ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو موت کو میٹھے کی شکل میں لے کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ. سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ اور کہے گا اے جنتیوں اسے پہچانتے ہو؟ کہے گے ہاں پہچان رہا ہوں. کہے گا اے جہنمیوں اسے پہچانتے ہو؟ کہیں گے کہ ہاں پہچان رہا ہوں. اور اسی جنت اور جہنم کے بیچ میں اسے ذبح کر دے گا اور پکارنے والے پکارے گا اے جنتیوں اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، موت کبھی نہیں آئے گی. اور اے جہنمیوں بدبختوں اب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، موت کبھی نہیں آئے گی. تو اسی وقت سارے کے سارے جنتیوں کا بھی حسرت ہوگی اور جہنمیوں کی بھی حسرت ہوگی. جنتیوں کی حسرت اس طریقے سے افسوس اس لیے ہوگا کاش کہ اور نیک عمل دنیا میں کر لیے ہوتے. تو 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے تھے، 8 گھنٹے دکان کھولتے تھے، کاش کے 7 ہی گھنٹہ دکان کھولے ہوتے. تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد جس کا ایمان آخرت پر ہو، اسی لیے جو لوگ آخرت پر ایمان لے آتے ہیں واللہ ان کی زندگی کا نقشہ عجیب بدل جاتا ہے. ایک مثال میں دوں، بہت اچھے عالم ہیں عز بن عبد السلام رحمہ اللہ. عز بن عبد السلام رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ نجم الدین یوسف صلاح الدین ایوبی کے والد اور بڑے روبیلے حاکم تھے کہ ان کے سامنے کوئی اپنی زبان نہیں کھولتا تھا، اور اگر کسی کو جیل میں ڈال دیا اور بھول گئے تو کوئی سفارش بھی نہیں کرتا تھا کہ اس کو نکال دیجئے.
اتنا ان کا روب تھا لوگوں پر. تو انہیں معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پہلے منزلے پر یا دوسرے منزلے پر شراب بنتی ہے, اور بادشاہ کو معلوم ہے, لیکن بادشاہ نے اسے ختم نہیں کیا. عید کا دن تھا. عید میں دیکھا ہوگا نا, امیر لوگ باہر آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے لوگوں سے, تو ویسے وہ بادشاہ بھی گھوڑے پر چڑھ کر کے نکلا. دائیں اور بائیں لوگ جو ہے اپنا کھڑے ہیں, انہیں تہنیت کر رہے ہیں, مبارکبادی دے رہے ہیں. حضرت عز بن عبد السلام اسی وقت عید کے دن سامنے جا کر کھڑے ہو گئے, گھوڑے کی لگام پکڑ لیا اور کہا کہ اے ایوب, یہ بھی نہیں کہا او بادشاہ سلامت, کیا کہا, اے ایوب, دن قیامت میں اللہ تعالیٰ کو تم کیا جواب دو گے جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ مصر کی بادشاہت ہم نے تمہیں دی تھی اور فلاں جگہ پر شراب بنتی تھی, اس کا کیا جواب تم دو گے؟ بادشاہ کام کیا, واللہ زبان نہیں کھلی بادشاہ کی. کہتا ہے کہ حضرت یہ تو اصل میں مجھ سے پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے. کہا کیا تم قیامت میں یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا اور اسی پر ہم بھی چلے آ رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے, ابھی آرڈر نافذ کرتا ہوں, میں ابھی آرڈر کرتا ہوں کہ اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے. چنانچہ عز بن عبد السلام رحمہ اللہ وہاں سے ہٹے اور چلے گئے. ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ کو ڈر نہیں لگا کہ بادشاہ کو آپ نے ایسا خطاب کیا ہے؟ دیکھیے یہ چیز ہے میں بتانا چاہتا ہوں, آپ کو ڈر نہیں لگا کہ بادشاہ کو آپ نے ایسے خطاب کیا؟ کہا کہ اے بچے, ہم نے دن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر لیا ہے. جس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کیا تو بادشاہ کی حیثیت میرے سامنے ایک بلی کی بھی نہیں تھی. یہ ہے آخرت پر ایمان اور ایک مومن کی عزت کا راز. اگر آخرت پر مومن کا ایمان ہو جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ذلیل نہیں کرتی. اس کی گردن کٹ جائے گی, اس کی زبان کٹ جائے گی, لیکن وہ اپنے کو ذلیل دنیا والوں کے سامنے نہیں کرے گا. اسی طریقے سے آخرت پر ایمان کے باعث عزت آخری چیز جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان ہے نا. تقدیر مومن کے ایمان کا ایک رکن کیا ہے؟ تقدیر کے اوپر ایمان بھی ہے. جو انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہوگا کہ اگر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں زندہ رہوں تو کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی, اور اگر یہ ہے کہ میں مر جاؤں تو کوئی طاقت مجھے زندہ نہیں رکھ سکتی ہے. جب یہ ایمان ہوگا تو اپنے کو ذلیل کر, میری قسمت میں نہیں لکھا ہے تو, اور ساری طاقت اکٹھا ہو کر کے ایک پیسے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے تو وہ حرام کمائی کرے گا, حرام کمائی کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر کے اوپر اس کا ایمان ہے. تو تقدیر پر ایمان بھی مومن کے لیے باعث عزت ہے. آخری بات جو میں اہم ہے, ان تمام چیزوں سے ہم آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کو اس چیز پر بھی ایمان رکھنا چاہیے اور اپنے سر کو ہمیشہ اونچا رکھنا چاہیے کہ آج اگرچہ تم نے ہماری حکومت چھین لی ہے, آج اگرچہ تم نے مسلمانوں کو پسپا کر دیا ہے, لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ اس دنیا کی ساری حکومت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی. المستقبل لہذا الدین, مستقبل کس کے لیے ہے؟ اسلام و مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ ذات جس نے آپ اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا ہے, کیوں؟ تاکہ سارے دین کے اوپر غالب آ جائے, اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ بات ہماری فیصلہ ہو چکی ہے کہ ہمارے مرسلین رسولوں کے لیے کہ کیا وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کی مدد انہی کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور ہمارا لشکر جو ہے
ہماری فوج جو ہے اسی کو غلبہ حاصل ہونے والا ہے. کس کو؟ مسلمانوں کو. یہ اس بات پر ایمان ہونا چاہیے. اسی لیے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم میں سے ہر شخص کو اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے, اور وہی حدیث ہمارے بیان کرنے کا مقصد ہے. مسند احمد میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر, اس زمین کے اوپر نہ کوئی پکا گھر رہ جائے گا, نہ کوئی کچا گھر رہ جائے گا, نہ کوئی مٹی کا گھر رہ جائے گا, نہ کوئی بالوں کا گھر رہ جائے گا. بالوں کا گھر جانتے ہیں نا, یہ خیمے جو لگائے جاتے ہیں. یعنی یہ کہیے کہ نہ کوئی شہر رہ جائے گا, نہ کوئی دیہات رہ جائے گا, نہ کوئی بادیاں رہ جائے گا, نہ کوئی اور جگہ رہ جائے گی. الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام, الا یہ کہ اللہ تعالی وہاں پر کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ کو داخل کر کے چھوڑے گا. بعز عزیز او بذل ذلیل, یا تو عزیز کی عزت کے ساتھ یا تو ذلیل کی ذلت کے ساتھ. وہ کیسے؟ جو لوگ اس کلمے کا اقرار کریں گے وہ باعزت ہو کر کے رہیں گے, اور جو لوگ اس کلمے کا انکار کریں گے وہ ذلیل ہو کر کے رہیں گے. تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے, چاہے 2 سال کے بعد آئے یا 10 سال کے بعد آئے, 20 سال کے بعد آئے یا 25 سال کے بعد آئے, ہمارا اور آپ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ غلبہ کس کے لیے ہے؟ اسلام کے لیے. مسلمان ہی اس دنیا کے اوپر غالب اور عزیز ہو کر کے رہے گا, بلکہ ساری دنیا کی طاقت جو ہوگی وہ ذلیل ہو کر کے رہے گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت نصیب کرے. اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں مجاہدین کے جہاں کہیں بھی وہ ہوں, جس دنیا کے اندر بھی وہ لڑ رہے ہیں, خواہ فلسطین کے اندر ہیں, افغانستان کے اندر ہیں, فلپین میں ہیں, یا کسی بھی جگہ پر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ ان کے ظالموں کو تباہ اور برباد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کی تمام تدبیروں کو جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی تمام تدبیروں کو ان کی ہی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنا دے. اللہ تعالیٰ مسلمان بیواؤں اور یتیموں کا ماوا اور ملجا بن جائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں سے وہ کلمہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے سر تن من جوڑ کر کے کوشش کریں, اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم. اسی لیے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو جتنا پسند ہے کوئی دوسرا عمل اتنا زیادہ پسند نہیں. اگر معافی چاہنا اللہ کو پسند نہ ہوتا تو بندوں کے اندر گناہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, ہے کہ نہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے, اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ میاں تم کو دنیا سے ہٹا دے گا, اور کوئی ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی, اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے, اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ کو مغفرت طلب کرنا پسند نہ ہوتا, اس لیے کہ مغفرت طلب کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہم نے یقین رکھا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہم نے یقین رکھا ہے نا, اور اس پر یقین رکھا کہ اللہ میاں اس لائق ہے, طاقت والا ہے کہ ہمیں پکڑ سکتا ہے, ہماری غلطی کے اوپر ہماری گرفت کر سکتا ہے اور ہمیں عذاب دے سکتا ہے, اور اس پر ایمان رہا کہ ہمارے اس گناہ کو معاف کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا موجود نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مغفرت پسند ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات, جسے کہ امام بخاری رحم اللہ ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں, کبھی کبھی ایک مجلس میں آپ کو 100 بار اور 70 بار استغفر اللہ پڑھتے ہوئے میں سنتا تھا, حالانکہ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیا. کیوں؟ اللہ کو پسند ہے, اسی لیے تو نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا حق ہوا. پہلا حق کیا ہے؟ آپ پر ایمان لینا. دوسرا
آپ کی اطاعت، تیسرا آپ کی اتباع، چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، لیکن محبت کے جذبے سے، اور ایسی محبت کی جائے کہ وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی دوسرے سے محبت نہ کی جائے. اس لیے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے. ایک سوال ہے، ذرا بتائیں آپ لوگ، ذرا سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کرتے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض اور واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ فرض ہے ہمارے اور آپ کے اوپر. اگر محبت بالکل ختم ہو گئی تو ہمارا ایمان ہی نہیں رہ جائے گا. اگر محبت بالکل ختم ہو جائے گی تو ہمارا ایمان نہیں رہے گا، اور محبت میں جتنی کمی ہوتی جائے گی ہمارے ایمان میں اتنی ہی کمی آتی جائے گی، اور محبت جتنی بڑھتی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایمان اتنا ہی بڑھتا جائے گا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جائیں، ہمارے مال سے بھی زیادہ عزیز ہو جائیں، حالانکہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ عزیز ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو کیوں محبت کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ارے بھائی، ایک وجہ تو یہی کہ آپ کا حق ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں. دوسری وجہ ہے کہ چونکہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے آپ سے محبت کریں ہم، ہے نا. تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر شروع درس پر آپ غور کیے ہوتے تو آپ بتا دیتے ابھی. اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان، مثال کے طور پر آپ بریدہ سے آ رہے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں، گاڑی والے آتے ہیں اور تیزی سے نکل جاتے ہیں، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بیٹھا کے نہیں لے جا رہا ہے، دھوپ لگ رہی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، گرم ہوا چل رہی ہے. ایک آدمی تیزی سے نکل گیا، آپ نے کہا کاش، کتنی حسرت ہوگی آپ کے دل میں، کاش کہ مجھے بیٹھا لیتا تو. اب وہ گاڑی آگے جا کر کے روکا اور اپنی گاڑی پیچھے لے کر کے آتا ہے، کس لیے؟ آپ کو بیٹھانے کے لیے، اور آپ کو لے کر کے یہاں پر آئے اور آپ کے گھر پہ اتار دے اور آپ کو راستے میں ٹھنڈا پانی بھی پلا دے، تو واللہ بتائیے آپ اس کے کتنے احسان مند ہوں گے؟ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کوئی ایسا بدبخت ہے جس کا احسان مند نہیں ہوگا، حالانکہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے.